ایک گھنے جنگل کے کنارے پر جہاں درختوں کی سرسبز شاخیں آسمان کو چھوتی تھی، وہاں ایک چھوٹی سی چڑیا رہتی تھی جس کا نام تھا ٹونی چڑیا۔ ٹونی کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ننھی بیٹی گڑیا بھی رہتی تھی۔ ٹونی اور گڑیا کا گھونسلہ ایک بلند درخت کی شاخوں کے درمیان محفوظ تھا جہاں وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھیں۔ ٹونی کا ایک دوست بھی تھا، ایک بوڑھی چڑیا جس کا نام مینو ماسی تھا۔ مینو ماسی ٹونی کو ہمیشہ نصیحتیں کرتی رہتی تھی اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ٹونی مینو ماسی کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی اور ان دونوں کے درمیان محبت اور احترام کا گہرا رشتہ تھا۔ ایک دن جنگل میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، ڈھیر سارے بادل آ گئے، آسمان سیاہ ہو گیا اور بادلوں کی گرج سنائی دینے لگی۔ ٹونی چڑیا نے گڑیا چڑیا کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹونی چڑیا نے گڑیا چڑیا سے کہا، گڑیا چڑیا، یہ بادل ہیں اور یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مگر اس بار بادلوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بادل جو ہمیشہ آسمان میں خاموشی سے تیرتے رہتے تھے، آج باتیں کرنے لگے تھے۔ ٹونی چڑیا نے غور سے سنا تو بادلوں کی باتیں سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ بادل کسی غمگین خبر کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم نے ایک تاریک راز دیکھا ہے، ایک بادل نے کہا، اس جنگل میں کچھ برا ہونے والا ہے۔ ٹونی چڑیا کا دل دہل گیا۔ اس نے مینو ماسی سے اس کے بارے میں بات کی۔ مینو خالہ نے اس کی بات غور سے سنی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹونی چڑیا، کبھی قدرت ہمیں چیلنجز دیتی ہے لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگلے دن ٹونی چڑیا گڑیا چڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک سے ایک زوردار طوفان آ گیا۔ ہوا کے تیز جھونکے درختوں کو جھولنے لگے اور ٹونی چڑیا کو لگا جیسے پورا جنگل ہی لرز اٹھا ہو۔ گڑیا خوف سے کانپنے لگی اور ٹونی چڑیا نے اسے اپنے پروں میں چھپا لیا۔ مینو ماسی بھی گھونسلے کے قریب پہنچ گئی۔ یہ طوفان معمول کا نہیں ہے، مینو خالہ نے پریشانی کے اندر میں کہا۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اور ایک لمحے میں ٹونی چڑیا کا گھونسلہ درخت سے نیچے گر گیا۔ ٹونی چڑیا نے گڑیا کو بچانے کی خوب کوشش کی مگر ہوا کی شدت نے اسے دور اڑا دیا۔ ٹونی چڑیا بے بس ہو کر چیخنے لگی مگر اس کی آواز طوفان کی گرج میں دب گئی۔ طوفان کے رکنے کے بعد ٹونی چڑیا نے خود کو زمین پر پایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ گڑیا چڑیا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹونی چڑیا نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا مگر گڑیا چڑیا کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ادھر مینو ماسی نے ٹونی چڑیا کو خوب تسلی دی اور کہا، ٹونی چڑیا بیٹا، ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گڑیا چڑیا کو ضرور کوئی نہ کوئی جنگل میں مل جائے گا اور وہ گھر واپس آ جائے گی، تم پریشان نہ ہو بیٹا۔ مینو ماسی نے اپنی بوڑھی آواز میں کہا۔ اچانک بادلوں کی گونج دوبارہ سنائی دی۔ اس بار ان کی آواز میں درد تھا۔ ٹونی چڑیا، ہم نے تمہاری گڑیا کو دیکھا ہے، وہ ایک گہرے غار میں ہے جہاں ایک قدیم جادوگر نے اسے قید کر رکھا ہے۔ بادلوں نے گرج کے ٹونی چڑیا کو سب کچھ بتایا۔ ٹونی چڑیا کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے مینو ماسی سے مدد مانگی اور دونوں نے جادوگر کے غار کے جانے کا راستہ اختیار کیا۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو غار کے دروازے پر بادلوں نے اکٹھے ہو کر ایک پل بنا دیا جس پر ٹونی چڑیا اور مینو ماسی چڑھ کر غار کے اندر داخل ہوئیں۔ غار کے اندر ایک بوڑھا جادوگر بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تمہاری بیٹی میں نے قید میں رکھی ہے، اگر تم میری ایک قیمتی چیز واپس لا دو جو کہ تمہارے آسمانوں میں موجود ہے تو میں اسے آزاد کر دوں گا، جادوگر نے اپنی گرجدار آواز میں کہا۔ ٹونی چڑیا نے پوچھا، وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ جادوگر نے جواب دیا، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو سونے کی طرح چمکتا ہے، وہ بادل تمہارے آسمان میں کہیں جا چھپا ہے، اگر تم مجھے وہ لا دو بادلوں کو ٹکڑوں
मैं तुम्हारी प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया को वापस कर दूंगा। हो अगर तुम ना लाई तो तुम्हें उसकी मौत मिलेगी, मौत मिलेगी। टोनी चिड़िया और मीनू मासी घबरा गईं। उन्होंने घबरा के बादलों से मदद मांगी। बादलों से कहा कि वो मदद करे, आसमान बहुत बड़ा है, वो मदद करे और जाके ढूंढे कि सोने की तरह चमकने वाला बादल कहाँ पे छुपा हुआ है। बादलों ने, टोनी चिड़िया और मीनू मासी ने बहुत मेहनत करके उस कीमती बादलों के टुकड़े को ढूंढ निकाला। टोनी चिड़िया ने इस बादल के टुकड़े को हासिल किया और जादूगर के पास वापस ले आई। जादूगर ने बादल का टुकड़ा लेकर मुस्कुरा दिया और कहा, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को वापस कर दूंगा। जादूगर के कहने पर गुड़िया चिड़िया को गार से बाहर निकाल दिया गया। टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी को गले लगाया, आंसू में मुस्कुराते हुए, और मीनू खाला के साथ खुशी खुशी घर वापस आ गई। प्यारे बच्चों, ये एक दुख भरी कहानी थी, मगर टोनी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। टोनी चिड़िया और मीनू मासी की मोहब्बत और बादलों की मदद से खुशी वापस मिल गई। उन्हें गुड़िया चिड़िया वापस मिल गई। टोनी चिड़िया ने सीखा कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद और मोहब्बत से कामयाबी मिलती ही मिलती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। ये देखें, ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर ये देखें, यहाँ माइक बना है, माइक पे क्लिक कीजिए और बोलिए लव कार्टून 1303। आपको इस तरह की ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो आप देखेंगे, जो आप देख के मज़े करेंगे और अपने दोस्तों को भी मज़ा करवाएंगे।